حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا۔ پہلی بات تو مردوں سے متعلق ہے، لیکن دوسری بات احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کو تانے دینے والا اور اس کو ستانے والا، اس نیکی کا اور اس بھلائی کا بار بار ذکر کرنے والا، اور جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا۔ اور اگر اس بات کو آپ دیکھیں تو اپنے بازاروں کا حال دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے اور اس کی قیمت بتانے کے لیے اس کی کوالٹی عموماً دکاندار بے دریغ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھانا جو ہے، اور پھر یہ کہ خاص طور پر وہ جھوٹی بھی ہوں، اگر سچی ہو تو بار بار وہ قسم کھانا بھی پسندیدہ نہیں کہ انسان اپنی بات کو کرنے کے لیے قسم کا سہارا لے۔ انسان کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے یا دوسروں کے اندر اس کا اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ قسم کے بغیر بھی بات منوا سکے۔ لیکن جہاں سچی قسم کھانا بھی پسند نہیں تو وہاں جھوٹی قسم کھانا تو اور بھی ناپسندیدہ، اور اتنا ناپسندیدہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے رب کے پاس پہنچے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ من جر شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ رواہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لٹکانا، تیبن، قمیص، پگڑی سبھی میں ہے۔ جو شخص بھی کپڑے کو تکبر کے ساتھ لٹکائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کا لباس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لباس جسم کے کس حصے پر پہنا جاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان کس سوچ اور کس نیت کے ساتھ پہنتا ہے اللہ کے ہاں وہ دیکھی جاتی ہے۔ لباس خواہ قیمتی ہو یا سستا ہو، خوبصورت ہو یا عام سا ہو، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اسے پہن کر تکبر کا شکار نہ ہو۔ اگلی حدیث حضرت ابو جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے کو صحیح تسلیم کرتے تھے، یعنی اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ وہ جو بات کہتا لوگ وہ بات مان لیتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ۔ میں نے یہ 2 مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو، کیونکہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے، بلکہ السلام علیکہ کہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس اللہ کا کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیری تکلیف دور کر دے۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں، کیونکہ نیا شخص آیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے۔ فرمایا کہ وہ ہے کہ جب دکھ میں تم اسے پکارو تو تمہارا دکھ دور کر دے، اور اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہے یعنی کھانے کو نہیں ملتا اور اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے نباتات اگا دے، یعنی تیری زمینوں کو ہرا بھرا کر دے، اور اگر تو کسی بے آب و گیا صحرا میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے اور تیری سواری تجھے واپس لوٹا دے، یعنی ہر حالت میں اس کو پکارو، ہر ضرورت پوری کرے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کسی آزاد یا غلام شخص یا کسی اونٹ یا بکری کو گالی نہیں دی، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھنا، یعنی چھوٹا حقیر نہ سمجھنا، اور اپنے کسی بھائی سے بات کرو تو خندہ پیشانی سے بات کرو، بے شک یہ بھی نیکی ہے، اور اپنے تیبن کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھا کرو، اور اگر اتنا نہیں تو زیادہ زیادہ ٹخنوں تک رکھا کرو، اور تیبن کو لٹکانے سے پرہیز کرنا کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا،
اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تیری کسی ایسی کمزوری پر تجھے آر دلائے جسے وہ جانتا ہے تو تو اس کو اس کی کمزوری پر آر نہ دلا جسے تو جانتا ہے، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی تجھے آ کے کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، یہ خرابی ہے، تو ایسا اور ایسا ہے، اور اگر تجھے پتا ہو کہ اس کے اندر بھی کوئی کمزوری اور خرابی ہے تو اس کا ذکر نہ کر۔ کتنا عمدہ اخلاق سکھایا، کیونکہ تمہیں آر دلانے کی ضرورت نہیں، جو اس کے اندر کمی یا کمزوری یا خرابی ہے اس کا اسے وبال خود بھگتنا پڑے گا۔ جب تم اسے شرمندہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی وہ برائی دور ہو جائے اور تمہارے اندر وہ خرابی پیدا ہو جائے، کیونکہ آر دلانے سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ خاص طور پر اگر کوئی شخص کسی کمزوری یا خرابی پر ہنستا تو اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ وہ شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی کسی کی بیماری، تکلیف یا شکل یا کسی ایسی چیز پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز پر اللہ تعالیٰ اس سے تو ہٹا دے گا لیکن تمہیں اس میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر شکل وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں تو نہیں، اگر ہماری ایسی بن جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایک بات یہ کہ تیبن کو اونچا رکھنے کا کہا گیا۔ ہم عام طور پر اس طرح کا دیکھتے تو ہمیں بڑا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا اتنے اونچے پہنا ہو، لیکن جب ہم شارٹس میں دیکھتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو تو ہمیں شاید اتنا برا نہیں لگتا جتنا کوئی اور کپڑا اوپر کیا ہوا برا لگتا ہے۔ اور صرف یہ سوچ کی بات ہے، کلچر کی بات ہے، ایک طور طریقے کی بات ہے۔ اگر پسند اور ناپسند ہماری وہ ہو جائے تو ہماری نگاہیں بھی اس کو برا نہ سمجھیں، لیکن چونکہ ہمارے تصورات میں وہ چیز ایک برائی بن کر داخل ہوئی، بچپن میں ہم نے ایسے لباسوں پہ لوگوں کو ہنستے دیکھا، لہٰذا اس سے ایک طرح کی یعنی نفرت دلوں میں بیٹھ گئی۔